کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان، کر لے اس پہ غور۔ کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور۔ تری کو ایک مشین ہوتا ہے، اس کا کام کرتا تھا۔ یعنی وہاں پہ آپ کام کرتے تھے؟ جی کام کرتا۔ پراپر ویزا شدہ لے کے ڈنکی مار کے ڈنکی مار کے گئے تھے، جھوٹ نہیں بولیں گے۔ لیکن میرا جو رجحان تھا وہ ننیال کی طرف زیادہ تھا، کیونکہ وہ لوگ دیوبندی تھے اور بریلیوں کا مجھے بچپن سے پسند نہیں تھا یہ سب۔ ادھر مزاروں پہ جانا، نمک چکھنا اور عورتیں مطلب پتھر ہے کہ خود پر رگڑ لی، یہ سب کہ اس سے نفرت تھی مجھے بچپن سے۔ مختصراً ذرا اپنے ماموں کے بارے میں بتاؤں، کیونکہ وہ کٹر دیوبندی تھے اور وہ ہمیں دیوبندی ہی رہنے پر تاکید کرتے تھے کہ دیکھو یہ فلاں شخص بھی دیوبندی تھے، کتنے بزرگ تھے، فلاں شخص بھی دیوبندی تھے، کتنے بڑے بزرگ تھے۔ میں سوچا تھا یار یہ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہو۔ میرا ذہن بھی اتنا پختہ نہیں تھا تب، ٹین ایج تھی یا پھر بچپن بھی تھا اس کے ساتھ گزرا۔ جیسے کہ ایک بات اس کی مجھے بہت عجیب لگی، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت بنو امیہ کے مطلب یزید کو یا اس کے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو یہ فضیلت دی ہوئی تھی، اور یہ ان کے اندر صلاحیتیں موجود تھی اور جو اہل بیت میں نہیں تھی۔ تو مجھے یہ بات بہت بری لگی، ناگوار گزری۔ اللہ ہو، کسی نے مجھے نمرود کہا، کسی نے مجھے فرعون کہا، کسی نے مجھے دجال کہا، کسی نے جو جس قسم کی گالیاں، وہ پیٹ پیچھے تو وہ الگ بات ہے، لیکن جو سامنے یہی بات ہے کہ تم شیطان کے پیروکار ہو۔ السلام علیکم بھیا۔ وعلیکم السلام بھائی۔ کیا نام ہے بھائی جان آپ کا؟ شہزاد علی میرا نام ہے۔ شہزاد بھائی کدھر سے؟ مردان سے۔ مردان سے، ماشاءاللہ۔ پختون؟ جی پٹھان۔ ماشاءاللہ پٹھان بھائی، ویلکم جی CLM اکیڈمی میں۔ شکریہ جی۔ شہزاد بھائی جی کیا کرتے ہیں؟ جی میں چنے بیچتا ہوں۔ چنے بیچتے ہیں، ماشاءاللہ۔ لے کے بھی آئے ہیں چنے؟ نہیں بس لے کے نہیں آئے۔ ہائے ہائے، ہمیں بھی تو چنے کھلانے تھے نا، لیکن ہمارے ادھر سے چنے کھائے آپ جی نے؟ وہ بھی کہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زبردست۔ اچھا جی شہزاد بھائی، کیا خیر خیریت تھی؟ جھیلم نکل آئے ہیں مردان سے؟ ہاں بس تقریباً 2017 سے اس پلیٹ فارم سے جڑے ہیں۔ اچھا، اور تب تو میں ترکی میں ہوا کرتا تھا، استنبول میں۔ اچھا، میرا جو گھرانہ تھا وہ کٹر دیوبندی تھا۔ اچھا، بچپن سے ہم ترکی میں کیا کرتے تھے؟ ترکی میں تری کو ایک مشین ہوتا ہے، اس کا کام کرتا تھا۔ یعنی وہاں پہ آپ کام کرتے تھے؟ جی کام کرتا۔ پراپر ویزا شدہ لے کے ڈنکی مار کے ڈنکی مار کے گئے تھے، جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اچھا، تقریباً 2021 کے اینڈ تک ہم وہیں پر تھے۔ اکیلے؟ ہاں اکیلے نہیں، دوست بھی تھے ساتھ میں۔ یعنی فیملی ادھر ہی تھی؟ ہاں فیملی ادھر تھی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور اس کے بعد پھر ہم ڈپورٹ ہو گئے واپس۔ ڈپورٹ ہو گئے ہاں واپس؟ ڈپورٹ ہو گئے واپس۔ گھرانہ جو ہے وہ دیوبند ہے؟ ہاں وہ مطلب جو ابو کی طرف ہے وہ بریلوی تھے اور امی کی طرف جو تھے وہ دیوبندی تھے۔ اچھا، لیکن میرا جو تھے دونوں ہی پٹھان؟ ہاں دونوں پٹھان ہیں۔ اچھا، لیکن میرا جو رجحان تھا وہ ننیال کی طرف زیادہ تھا، کیونکہ وہ لوگ دیوبندی تھے اور بریلیوں کا مجھے بچپن سے پسند نہیں تھا یہ سب۔ ادھر مزاروں پہ جانا، نمک چکھنا اور عورتیں مطلب پتھر ہے کہ خود پر رگڑ لی، یہ سب کہ اس سے نفرت تھی مجھے بچپن سے۔ پھر جو مجھے تعارف ہوا تھا کہ یہ ہمارے جو بزرگ ہے یا دیوبند کے بانی قاسم نانوتوی، یا جن کو خواب میں نبی علیہ السلام کی یہ بشارت ہوئی، یہ سب، یا پھر رشید احمد، یہ سب ان کا تعارف۔ پھر میرے ماموں تھے وہ۔ نہیں یہ باتیں آپ کو پہلے پتا تھی؟ ہاں پتہ تھی مجھے۔ اچھا، یہ ساری اچھا جو میرے ماموں ہیں، جو میرے ماموں ہیں وہ ان کے پاس ملفوظات حکیم الامت گھر میں پڑے ہوئے۔ اچھا، وہ پڑھاتے بھی تھے اور ہم پڑھتے بھی تھے اس کے ساتھ۔ اچھا اچھا، وہ ہمیں ملفوظات حکیم الامت۔ جی جی جی، آپ کے ابو تو اس کو کہتے ہوں گے نا مریض الامت، وہ تو بریلوی تھے نا؟ ہاں نہیں، وہ میرے ابو جو ہے نا وہ الگ ٹائپ کے بندے، وہ ریلیجیس ہے ہی نہیں، وہ نماز بھی نہیں پڑھتے۔ اچھا اچھا اچھا، اور کسی مذہبی ایکٹیویٹی میں مطلب کوئی حصہ نہیں لیتے۔ میں اس کو بہت سمجھاتا رہتا ہوں، لیکن وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بس بیٹھ کے سوٹے لگائے، بس یہی اس کا کام ہے۔ میں اس کو بہت سمجھاتا ہوں، اللہ کرے وہ۔ آمین، اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ آمین آمین۔ جو میری والدہ ہے وہ ماشاءاللہ اس عمر میں وہ قرآن پاک حفظ کر رہی ہے ماشاءاللہ، تقریباً آدھا قرآن انہوں نے حفظ کیا ہوا ہے اور ابھی بھی کر رہی ہے ماشاءاللہ۔ اور تلاوت سارا دن، کام کاج اور دعوت کو سننا، بس یہی بات ہے۔ ابھی میری وجہ سے وہ علی بھائی کو بھی سنتی ہے۔ میں گھر میں مطلب بلوٹوتھ اسپیکر لگا کے آن رکھتا ہوں تو
وہ سن لیتی ہے تو کہتی کہ بیٹا یہ تو بہت اچھی باتیں کرتے ہیں. میں نے کہا آپ نے کبھی کوئی مطلب آپ لوگوں نے کبھی غور تفکر نہیں کیا اس بات کے اوپر. پھر میرے جو ماموں تھے ان کو پتا چلا کہ میں مطلب نہیں اس سے پہلے ایسا ہوا تھا کہ میں باہر تھا, لیکن میں اپنے مختصراً ذرا اپنے ماموں کے بارے میں بتاؤں کیونکہ وہ کٹر دیوبندی تھے اور وہ ہمیں دیوبندی ہی رہنے پر تاکید کرتے تھے کہ دیکھو یہ فلاں شخص بھی دیوبندی تھے, کتنے بزرگ تھے, فلاں شخص بھی دیوبندی تھے, کتنے بڑے بزرگ تھے. میں سوچا تھا یار یہ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہو. میرا ذہن بھی اتنا پختہ نہیں تھا تب, ٹین ایجز تھی یا پھر بچپن بھی تھا اس کے ساتھ گزرا. میرے دماغ میں وہ چیزیں مکمل مطلب سٹیل کی طرح بس پختہ بیٹھ گئی کہ ہاں یہ بات ہے بس ٹھیک ہے. اس کے علاوہ سارے دن مطلب جیسے کہ ہر فرقے والے بولے کہ ہمارا فرقہ دین بھی باقی سب بس. تو پھر میں باہر چلا گیا. اس دوران کے بعد میں استنبول چلا گیا تو وہاں پر میرے کچھ دوست ہیں اہل تشیع اور اہل حدیث حضرات, تو میں ان کو رفع الدین کے ساتھ نماز کر رہے دیکھتا تھا تو مجھے وہ ماموں کی بات یاد ہے کہ یہ تو گھوڑوں کی دموں والی حدیث ہے یہ وہ. پھر میں نے ان سے پوچھا, انہوں نے مجھے بتایا کہ یار تم نے کبھی بخاری مسلم سے نماز کا طریقہ سیکھا بھی ہے یا ایویں بس شغل لگا رہے ہو کہ یار. میں نے کہا یار نہیں دیکھا تو نہیں ہے, لیکن وہ جیسے کہ ہر انسان کے اندر ایک فطری عمل ہوتا ہے کہ نہیں یار بس میں نے آپ کی سننی ہی نہیں, آپ جو ہی ہو گمراہی ہو تو بس. مجھ میں بھی وہی تھا. ٹھیک ہے. لیکن پھر ایک دن ایک اہل حدیث عالم ہے ہمارے پشتو زبان میں, وہ مطلب بیان کرتے ہیں, وہ سعودی میں ہوتے ہیں, شیخ ابو حسان نام ہے اس کا. ٹھیک ہے. تو ان کے ذریعے سے مجھے رفع الدین کا ایک کلپ کسی نے بھیجا اور وہ بس اس دن میری کیفیت ذرا ڈیفرنٹ تھی تو وہ میں نے سن لیا. تو پھر وہ مجھے بہت اچھا لگا. پھر میں نے آہستہ, پہلے تو نہیں تھے, آہستہ آہستہ رفع الدین کے ساتھ نماز شروع کی. ٹھیک ہے. پھر میں رفتہ کٹر وہابی بننے کی تیاریوں میں مطلب مصروف ہو گیا کہ میں بس ابھی وہابی بنوں گا, یہ فرقہ جو نہیں یہ سب حق پر ہے اور یہ خود کو فرقہ بھی نہیں کہتا. ڈاکٹر ذاکر نائک کو بہت سننا شروع کیا کیونکہ وہ بھی یہی کہتے تھے کہ اپنے آپ کو مسلم کہنا اچھا ہے. تو مجھے یہ بات ان کی بہت اچھی لگی تھی. اس سے پہلے میں ابھی تک آپ کو انجینئر صاحب کا تعارف نہیں تھا؟ نہیں, یہ 2017 کے مطلب مئی جون تک کی بات ہے, میں آپ کو بات کر رہا ہوں. تو جب میں نے وہابیوں کو زیادہ مطلب انڈورس کیا, اس کو مطلب لے کے آگے چلا, تو پھر بہت سارے لوگ تھے جیسے کہ میں ان کے خلاف تھا تو وہ میرے خلاف ہو گئے, تو مجھ سے بحث کرتے تھے. اور پھر مجھے تو اتنا جواب بھی دینا نہیں آتا تھا کیونکہ میں نے ہمیشہ بابوں کو مطلب پڑھا تھا. لیکن وہ جو نقش میرے دماغ میں دیوبندی بابوں کا بیٹا ہوتا وہ اب بھی ویسا ہی تھا کہ ہاں وہ بزرگ ہے. لیکن بس یہ کہ میں نے یہ بھی جانا کہ یار ہمارا جو منہج ہے اہل سنت کا وہ مین سٹریم کی کتابوں کے اوپر کھڑا ہے, جیسے کہ بخاری مسلم یا سنن نسائی, یہ سب جو ہماری مین سٹریم کی کتابیں ہیں. تو پھر میں وہابیوں مطلب ہمارے جو اہل حدیث عالم ہیں ان سے جو میں نے کربلا کے بارے میں سنا تو وہ سیرت امام حسین علیہ السلام کی لے کے آئے اور اس کے اندر جو ساری فضیلت تھی وہ بنو امیہ کی, مطلب جیسے کہ مطلب اس کو ٹانٹ کر رہے ہیں نشانہ بنا کے. جیسے کہ ایک بات اس کی مجھے بہت عجیب لگی کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت بنو امیہ کے مطلب یزید کو یا اس کے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو یہ فضیلت دی ہوئی تھی اور یہ ان کے اندر صلاحیتیں موجود تھی اور جو اہل بیت میں نہیں تھی. تو مجھے یہ بات بہت بری لگی, ناگوار گزری. اللہ اکبر. تو پھر میں ان کو یعنی یہ وہابیوں کو سنا آپ نے؟ ہاں ٹھیک ہے. اس سے پہلے میں مطلب جو میں 4-5 مہینے میں نے اہل حدیثوں کو سنا تھا تو میں کٹر ناصبی بن ہی گیا تھا. جیسے کہ وہ ان کے بارے میں باتیں بتاتے تھے کہ یہ جیسے کہ شیعوں کے بارے میں بہت غلط فہمیاں میرے اندر پیدا کی. پھر میں نے سوچا کہ یار یہ کیسی بات کر دی کہ مطلب اہل بیت کا جو عظیم گھرانہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی اور یہ ان کے بارے میں بتا دی کہ اس میں یہ اہلیت ہی نہیں تھی. تو پھر علی بھائی کا تعارف مجھے اس کے بعد ہوا تھا. وہ اس ٹائم ویڈیو آتی تھی, ایک سائڈ پہ لوگ بیٹھتے تھے, آگے جگہ خالی ہوتی تھی یہاں پر. تو اب علی بھائی کے ہر ویڈیو کے اوپر ایک سائن تھا, وہ ایسی کتاب لے کے بس تو پھر ہر وہابی عالم یا ہو دیوبندی ہو اس کے زبان سے میں نے یہی سنا تھا کہ یہ نعوذ باللہ یہ قادیانی ہے, یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے, یہ ایران کے پیسوں پہ مطلب یہ سب چلا رہا ہے. تو وہی باتیں دماغ میں تھی.
اور جو بھی ویڈیو آتی تھی میں ناٹ ریکمینڈ کرتا تھا کہ یہ مجھے دوبارہ نہ آئے، یا ناٹ انٹرسٹڈ کا وہ 3 نقطہ والا آپشن دبا دیتا تھا. تو پھر میں یہ کسی نے ایک شارٹ کلپ مجھے بھیجی، تو اس میں علی بھائی کا ایک شارٹ کلپ تھا. اس میں علی بھائی کہہ رہے تھے کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص مقام حج اسود مقام ابراہیم کے درمیان ساری زندگی نمازیں پڑھتا ہے اور روزے رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے کہ ہم اہل بیت کا بغض اس کے دل میں ہو تو وہ ضرور جہنم میں داخل ہوگا. تو اس کے بعد جو میری حالت ہوئی ہے، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. میں بہت گھبرایا اس بات پہ کہ یار یہ میں کس طرف جا رہا تھا. ٹھیک ہے میرا عقیدہ تو قرآن و سنت کے مطابق بن گیا تھا، لیکن جو میرے دل میں اہل بیت کا بغض پیدا ہو رہا تھا یہ کیا ہو رہا تھا. اس کے بعد میں نے علی بھائی کو آہستہ آہستہ سننا شروع کیا اور جب اس کو سنا تو پھر کسی اور کو سنا ہی نہیں. اس کے بعد پھر سنا ہی نہیں. میں نے بہت کوشش کی کہ یار دنیا میں کسی نہ کسی بندے کے ساتھ انسان کی مطلب سن لو کسی اور کو بھی، اختلاف بھی ہو سکتی ہے، مزہ ہی نہیں آئے گا نا. مزہ نہیں، کیونکہ ہر بات دلیل سے مدلل جواب ملتا ہے اور اس کا حوالہ بھی ملتا ہے اور اس کا JPG بھی لگا ہوا ہوتا ہے، تو جانے کی پھر ضرورت بھی نہیں پڑتی. تو اس کے بعد میں نے جیسے کہ میرے اندر ایک عجیب سی کیفیت تھی، لیکن میں الحمدللہ نہ کبھی کسی سے ڈرا ہوں، نہ میں نے کبھی کسی سے ڈرنا سیکھا ہے. ہمیشہ سر اٹھا کے جیا ہوں الحمدللہ. میں نے اپنے واٹس ایپ کے اوپر بھی علی بھائی کی تصویر لگا دی، یوٹیوب کے اوپر بھی لگا دی، جگہ جہاں جو بھی تھا میں نے سب لگا دیا کہ جو بھی لوگ مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو بتاؤں گا کیا مجھ سے بات کرو، تمہیں کیا مسئلہ ہے علی بھائی سے. تو میرے جو قریبی دوست ہیں جو وہاں مردان میں سب مطلب کٹر دیوبندی یا اہل حدیث. کسی نے مجھے نمرود کہا، کسی نے مجھے فرعون کہا، کسی نے مجھے دجال کہا، کسی نے جو جس قسم کی گالیاں وہ پیٹ پیچھے تو وہ الگ بات ہے، لیکن جو سامنے یہی بات ہے کہ تم شیطان کے پیروکار ہو، تم دجال ہو، تم نمرود ہو، تم یہ. میں نے کہا یار یہ کیا بات ہوئی. تو وہاں مجھ سے کوئی سوال پوچھو، اگر مجھے اس کا جواب دلیل سے میں نے آپ کو نہیں دیا تو تم کو میں نے قائل نہ کیا تو تم پھر بات کرو جو بھی آپ کے من میں ہو. لیکن نہیں یار، بس رفتہ رفتہ جو میرا سب سے گہرا دوست تھا وہ میرے ساتھ مطلب اٹھتا بیٹھتا کھاتا وہ بھی مجھ سے الگ ہو گیا، حتیٰ کہ اس کو اب میرا نام سننا تک گوارا نہیں. میرے دوست آتے ہیں مجھے کہتے ہیں کہ یار وہ آپ کے پیچھے یہی باتیں کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں آپ کی. میں نے کہا میں نے ان کو اپنی ساری غیبت معاف کی، کیوں وہ میری وجہ سے گناہ میں پڑے. بالکل. اور اس کو ہمیشہ کے لیے میرا دل صاف ملے گا. کبھی بھی آئے میں اس کو مطلب کچھ اچھا گھر والوں ابو تو ویسے بھی کوئی مذہبی مطلب ایکٹیویٹی نہیں لیتے، تو ابو کو جو میرے ابو کے دوست ہے وہ اسکول ٹیچر ہے یہ سب، تو وہ ابو کو بتاتے کہ یار آپ کا لڑکا جو ہے نا یہ تو بہت غلط راستے پہ نکلا، یہ تو انجینئر صاحب کو سنتا ہے. اور وہی پرانے ادبی گالیاں جو مذہب کے دائرے میں لوگ دیتے وہی بتائی کہ آپ کا لڑکا ابھی شیطان کا پیروکار ہے یہ وہ. تو ابو نے مجھ سے کبھی بھی زندگی میں، ہاں بچپن میں خواہشہ کبھی ایک کا دکا بولا ہو کہ آؤ نماز پڑھو بیٹا، نماز پڑھتے رہنا، یہی بولا ہو. آپ کو یہ ٹینشن نہیں کہ ابو کچھ کہے گا. جیسے کہ میں کبھی کسی مذہبی ایکٹیویٹی میں مطلب حصہ نہیں لیا کرتا تھا، یا پھر میں نماز نہیں پڑھتا تھا، یا میں کوئی غلط کام. ابو کو کسی نے کبھی کوئی شکایت نہیں کہ آپ کا لڑکا ایسا ہے ویسا ہے، یا پھر جو ہے نا غلط لوگوں کے میں بیٹھتا ہے، یا پھر جو ہے نا نماز نہیں پڑھتا. لیکن جب میں نے قرآن و سنت کے مطابق اپنا عقیدہ ظاہر کیا لوگوں کے سامنے تو شکایتیں آ گئی. ہاں تو پھر شکایتیں آ گئی. شکایتیں کیا، پورے جو ہماری فیملی کے بہت سارے لوگ وہ بھی مطلب مجھے سمجھانے لگے کہ یار یہ تم کس راستے پہ چل پڑے ہو، ہمارا راستہ تو یہ نہیں ہے. میں نے کہا یار کیا ہمارا راستہ تو یہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا ہے. اللہ اکبر. میں نے کہا کہ ہم سب اگر کسی کے اوپر اکٹھے ہو سکتے تو وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جیسے علی بھائی کہتے ہیں کہ امت تو سیدنا ابوبکر پہ بھی اکٹھے نہیں ہو سکتی. صحیح بات. تو جو شیعوں کے بارے میں میرے جو سارے ابہام تھے وہ بھی دور ہو گئے. اس کے بعد میں نے کبھی کسی کی تکفیر نہیں کی. ماشاءاللہ تعالی. یہ بندہ تکفیر کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے. ہاں جو میرے اندر ایک ناسبیت تھی وہ بھی نکل گئی الحمدللہ. اور جو میرے اندر مطلب کسی بات کو قبول نہ کرنے کی جراثیم تھی وہ بھی نکل گئی. اور اس کے بعد میرے ماموں یہ سب لوگ
مجھ سے بحث کرتے تھے کہ یار یہ تم کس طرح پڑھ، بس اس کے بعد میں نے اس طرف جان ہی چھوڑ دیا، کیونکہ بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا. صحیح ہے. اس کے بعد یار میں نے کہا اگر کسی نے بات کرنی ہو اور واقعی دل کھول کر مجھ سے مطلب کسی بات کے اوپر مجھ سے پروف مانگنا ہو تو میں دے سکتا ہوں. اگر یوں ہی یار آپ نے میرے استاد محترم کو گالی گلوچ کرنا ہو تو پھر میرا بھی ہاتھ اٹھے گا، میں نہیں برداشت کر سکتا. آپ اسی لہجے میں مجھ سے بات نہ کریں. وہ جب میں جرابوں پر مسح کیا کرتا تھا تو میرے دوست کہتے تھے کہ یار یہ تم کیا، میں نے کہا یار میں آپ کو پروف دیتا ہوں، جرابوں کیا میں آپ کو جوتوں کے اوپر بھی مسح کر کے دکھاتا ہوں. کہتے نہیں میں نے حدیث پڑھنی نہیں ہے. بس پھر ان کی عقل پہ ماتم ہی کریں گے نا، ہم اور کیا کریں گے. اور جو مولانا مودودی کی کتاب ہے خلافت و ملوکیت، اس کا تعارف بھی علی بھائی کے مطلب زبان سے مجھے ہوا. جیسے کہ وہ توصیف راشدی صاحب وہاں بھی وہ جو کہتے تھے کہ مطلب اس نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ خلافت و ملوکیت کا جائزہ لے کے، تو مجھے تعارف تب بھی ہوا تھا، لیکن تب میرے مطلب ارادہ اور عقیدہ مطلب میں وہاں بھی تھا تب. لیکن جب علی بھائی کے زبان سے مجھے خلافت و ملوکیت کا تعارف ہوا تو، اور جب میں نے خود پڑھی تو مجھے پتہ چلا کہ اگر اسلامی نظام پر کوئی خلافت پر کوئی سب سے بہترین کتاب مل سکتی ہے تو وہ یہی کتاب تھی. بس یہی تھی میری سٹوری. اچھا لگا جی خان بھائی آپ سے بات کر کے، بڑی انٹرسٹنگ سے ہو رہی تھی. آپ مجھے کہتے تھے بس میں 2-4 منٹ بات کروں گا، اور 12-14 منٹ تو ہمارے ادھر ہی ہو گئے ہیں. دیکھا نا جی، بس میں کبھی کیمرے کے سامنے بیٹھا بھی نہیں تھا. کوئی بات نہیں، ہم آپس میں بھائی ہے نا، ہم تو بات کر رہے ہیں نا، چھوڑو کیمرے کو، ہم تو بات کر رہے ہیں. یہ اس پلیٹ فارم کی برکت ہے کہ میری زبان ایک بار شروع ہوئی تب بس ابھی. اچھا جی، آج فرسٹ ٹائم آئے ہیں؟ جی فرسٹ ٹائم آئے ہیں، لیکن میں بہت عرصے سے آنا چاہ رہا تھا. جب میں پاکستان آیا 2021 میں تو اینڈ میں، تو پھر میرا جو شناختی کارڈ تھا وہ گم ہو گیا تھا. اچھا. اور سچ بات بتاؤں تو میں نے بس رپورٹ درج کرائی تھی کہ میں شناختی کارڈ مطلب گم ہو گیا. اس کے بعد میرے آنے کا دل تھا تو یہاں پر شناختی کارڈ کے بغیر مطلب علی بھائی کہتے ہیں کہ شناختی کارڈ لازمی ساتھ لے کے آنا ہے. تو میں نے شناختی کارڈ 2.5 سال میں نے شناختی کارڈ بنائی نہیں ہے. ابھی بس جا کے بنائی. ابھی دوست کو بتایا کہ 12 تاریخ کو ایشو ہوئی اور ابھی میں آ گیا یہاں پہ. اچھا لگا جی آپ سے بات کر کے. آج آپ کی استاد محترم سے انشاءاللہ ملاقات بھی ہوگی. جی انشاءاللہ. ابھی آپ بیٹھو. جزاک اللہ خیر. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.